ماحولیات اور ہم کے ایک اور پروگرام اور موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کا تو آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. تو آج کا پروگرام موسمیاتی تبدیلی سے لے کر ہمارے ماحول پہ کیا اثر ہو رہا ہے اس کا اس طرح سے لے کر چلیں گے اس کو. یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں ریکارڈ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ CNN کی ایک رپورٹ ابھی میں دیکھ رہا تھا. وہ ایک تصویر اور اس کا کیپشن بھی ابھی آپ کو یہ سلائیڈ میں دکھا دیں گے. CNN کی رپورٹ یہ ہے کہ 170 لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں اور ان اموات میں آدھے بچے شامل ہیں. یار وہ بچے جنہوں نے ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں، ہم اپنی غفلت کی وجہ سے ان کو مار رہے ہیں. ایز اے مسلمان ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی موت کا وقت آیا تھا اور اسی طرح سے انہوں نے مرنا تھا، لیکن حفاظتی انتظامات بھی کچھ ہوتے ہیں. یہ میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے ڈیزاسٹر کے بعد، لیکن ہونا ان کو چاہیے ڈیزاسٹر سے پہلے. اب میجر ڈیمیجز جو ہوئے ہیں وہ بند ٹوٹنے سے ہوئے ہیں. تو بند کی کنسٹرکشن میں جو کانٹریکٹر تھے ان کو بلوائیں نا. وہ بھائی بند کو اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے، بار بار اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے اور یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ اس دفعہ کتنا سیلاب آئے گا اور بند کو کتنا اونچا ہونا چاہیے اور اس کی کنسٹرکشن کیا ہونی چاہیے. لیکن اب ہم آتے ہیں تباہی کو چھوڑ کر کے کیا کیا تباہی ہوئی، وہ تو بلینز آف ڈالرز کا لاس ہوگا. موسمیاتی تبدیلی جانے والی نہیں ہے، یہ آ گئی ہے اور یہ اس کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑے گا، اس کے ساتھ ہمیں جنگ کرنی پڑے گی. اب آپ کو یہ دیکھیے کہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ بارش آئے گی تو پانی بھی ہوگا. اور بھائی بارش آئے گی تو پانی بھی ہوگا تو نالوں میں کچرا کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ ہم اپنے نیچرل اسٹریمز کو صاف رکھیں، نمبر 1. نمبر 2، ہم رین ہارویسٹنگ کو، بارش کے پانی کو جمع کر کے استعمال کرنے کو ایک نیشنل گول بنائیں. جن لوگوں کے گھر بڑے ہیں، لائک 10 مرلے سے جو سٹارٹ کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک پائپ لگا دیں اور نیچے سٹوریج بنا دیں. اسی طرح جو سڑکوں کا پانی ہے اور کھلے میدانوں کا پانی ہے اس کو ہم ایک جگہ لے جائیں اور اس کے لیے پونڈ بنا لیں، اس کو اسٹور کر لیں، اس کو یوز کریں. ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، ہمیں اقدام لینے ہیں. اور جب بارش چلی جاتی ہے تو اس کے بعد جو بیماریاں پھیلتی ہیں اور جو ماحول میں یہ کچرا، ابھی میں کچھ دن پہلے کی بارش میں جب میں ایک نالے کے پاس سے گزرا تھا تو نالا فل ہو گیا تو سارا کچرا جو ہے وہ روڈ پہ آیا ہوا تھا. تو اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سیف ڈسپوزل سائٹس بنانی چاہیے. کچرے کو نالوں میں اور کچرا کنڈی میں نہیں پھینکنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے حساب سے وہ اقدامات کریں کہ کم سے کم اثر ہو ہمارے ماحول پہ. خاص طور سے جو ہمارے اوپن ڈمپس ہیں ان کو ہم سائنٹیفک طریقے سے بند کریں اور نئے سیف ڈسپوزل سائٹس بنائیں. تو آج کے اس مختصر ویلاگ میں ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن آپ کو جو میرے پرانے 2 ہماری گفتگو تھی اس کے لنکس بھی ہم اس میں انکلوڈ کر دیں گے تاکہ آپ ان کو دیکھیں کہ ہم نے کیا تجاویز پیش کی ہیں. جرمنی میں، جاپان میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. بارش کے پانی کو اسٹور کرنے کے لیے تو وہ سارا اویلیبل ہے. اپنی چھتوں سے کیسے کرنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، تو وہ دیکھیے گا. اور آپ سے جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ شیئر کریے، بہت زیادہ کمنٹ کریے اور اپنے ڈسیشنس میکر کو یہ باور کرائیے کہ بھئی ان جانوں کے زیان کا کوئی تو ذمہ دار ہوگا. وہ ذمہ دار کون ہے؟ تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور نیشنز جو غیر ذمہ دار ہیں، غیر ذمہ دار رہی ہیں
ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آنے والے دنوں میں. تو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی پہ توجہ دینی ہے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.